عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندن سے، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائی اور دوستوں، سورہ مطففین میں اللہ تعالی جنت کا تذکرہ کر کے ایک بڑی حکمت کی بات ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جنت ایسی جگہ ہے کہ اس کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. انسان کی فطرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت، انسان کا نیچر ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ریس کرتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی محنت، جدوجہد اور کوشش کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اس کو صحیح جہت دی گئی ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ ہمیں محنت کس میدان میں کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. جنت ایک ایسا مقام ہے جس میں درجات ہیں. جو وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہاں پہنچتا ہے، لیکن اپنے اعمال کی کثرت، نیکی، تقوی، للہیت، خشیت اور بھی جو چیزیں ہیں ان کے اختیار کرنے سے درجات بلند ملتے ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ، یہ وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے جنت میں مقامات ملتے ہیں. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ. اللہ فرماتا ہے کہ درجے ہیں جنت میں، اللہ کی طرف سے درجات ہیں جو دیے جائیں گے. جہاد کرنے والوں میں بھی درجات ہیں، غیر جہاد کرنے والے جو جہاد نہیں کر رہے ہیں ان کے اور جہاد کرنے والوں کے درمیان درجات ہیں. اعمال کی بنیاد پر، عبادت کی بنیاد پر، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کی بنیاد پر، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بنیاد پر، قربانیوں کی بنیاد پر جنت کے درجات کا حصول ہے. اللہ کہتا ہے نیکوکار جو لوگ ہیں وہ یقیناً نعمت کے اندر ہوں گے، جنت کے اندر ہوں گے. مسیریوں پر بڑے بڑے اونچے بیڈس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور تم ان کے چہروں سے تازگی کو محسوس کر لو گے. ان کے چہروں پہ جو فریشنس ہوگی، ان کے چہروں پہ جو تازگی ہوگی، جو خوشنمائی ہوگی، وہ دیکھ کر محسوس ہو جائے گی. اور انہیں رحیق مختوم پلایا جائے گا، ایک ایسے پیالے میں سے ان کو شراب طہور پلایا جائے گا جو سیل ہوگا، صرف ان کے لیے اوپن کیا جائے گا. تیار شدہ، مہر زدہ، سیلڈ ان کے پاس لایا جائے گا وہ پیالہ، تو اس کے ان کو شراب طہور دیا جائے گا. اور اس کے اندر سے خوشبو بھی پھوٹ رہی ہوگی، مشک کی خوشبو بھی اس سے نکل رہی ہوگی، اور وہ ان کے لیے سیل توڑ کے ان کو پیش کیا جائے گا. یہ ہے وہ جگہ، یہ ہے وہ چیز جس میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. یہ ہے وہ مقام جس میں ریس کرنے والوں کو ایک دوسرے سے ریس کرنی چاہیے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حسد دو چیزوں میں
صرف درست ہوگا اگر ہوگا ایک تو وہ جس شخص کو مال ملا ہے، اللہ نے اس کو مال کی نعمت سے نوازا ہے اور اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے پر قادر بنا دیا ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دے دی کہ وہ مال کو بالکل صحیح جگہوں پر، حق کی جگہ پر خرچ کرتا رہتا ہے، خوب اللہ کے راستے میں لگاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے حکمت دی ہے اور اس حکمت کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، ان کو مسئلے بتاتا ہے، ان کے درمیان حکم دیتا ہے، قضا کا عمل کرتا ہے، صحیح درست ان کو جہت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی کہ جنت حاصل کرنے میں مقابلہ کرنا ہے، اس مقابلہ کرنے کی جگہیں کیا ہیں یا وہ مقابلہ کرنے والی چیز کیا ہے، اصل میں وہ اس حدیث سے سمجھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخص متعین فرمائے ہیں جن کو دیکھ کر ریس کرنی ہے اور جس فیلڈ کے اندر ریس کرنی ہے وہ 2 ہیں، ایک دنیا کے مال کی ہے اور ایک اللہ کی طرف سے دیے گئے علم کی ہے۔ علم اور مال، دنیا میں انسان کو عزت، وجاہت، پوزیشن، مقام جو ملتا ہے اس کی اصل بنیاد یا تو اس کے پاس سورسز ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، یا پھر اس کے پاس وہ علم ہوتا ہے، وہ جوہر ہوتا ہے جو نور کے ذریعے سے سب کو منور کرتا رہتا ہے۔ یہ 2 ہی بیسک چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو مقام ملتا ہے، لیکن اس میں کون سا مال اور کون سا علم یہ طے کیا گیا اس حدیث کے ذریعے سے، جس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ مسئلے کو سمجھ لیجئے، حسد جائز نہیں ہے، اسلام میں حسد ممنوع ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا لا حسد الا قسمتین، حسد نہیں ہے مگر 2 چیزوں میں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حسد جائز نہیں ہے، اگر ہوتا تو ان 2 چیزوں میں ہوتا، یا حسد کا ترجمہ رشک سے کیا جاتا ہے، غبطہ، یعنی کسی کو دیکھ کر اس جیسا بننے کا شوق، لیکن صحیح مطلب اس کا یہ سمجھ لیجیے یوں ہے، حسد کا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے اس کو نکال کر حسد کا جو ٹمپریچر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان 2 چیزوں کے اندر مقابلہ ہوگا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا لفظ استعمال کیا، وہاں غبطہ کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ غبطہ کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے رشک کے لیے، اور اسی کے لیے تاکہ ٹمپریچر بڑھا دیا جائے۔ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہے لیکن مال کو حق کی جگہ پر خرچ کرنے پر کامل طور پر قدرت رکھتا ہے، اللہ نے ایسی توفیق دی ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا ہے، اس کا مال غلط جگہوں پہ نہیں جاتا ہے، اس کا مال اللہ کے راستے میں حق کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، خیر کی جگہوں کے لیے وقف ہو گیا ہے۔ تو جو اس میں جتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے، جتنا پراپر اسپینڈنگ ہے اس کی، جو اس کے پاس انکم ہے یا سیونگ ہے، اس کی پراپر جو اسپینڈنگ ہے، اس کی پراپر جو نیوٹرلائز ہے، وہ جس کا جتنا اچھا ہوتا جائے گا وہ قابل رشک زندگی والا ہے، اس کو دیکھ کر اس جیسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جس کو حکمت ملی ہے، حکمت دوسری ایک حدیث آئی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اس کے اندر لفظ قرآن آیا ہے، جس کو قرآن ملا اور وہ صبح و شام اس کو قائم کرتا رہتا ہے۔ حکمت کا لفظ ہو، قرآن کا لفظ ہو، مفہوم یہی ہے کہ ہدایت کی سمجھ ملی ہے، دین کا فہم ملا ہے، تفقہ فی الدین ملا ہے، علم نورانی ملا ہے، حقیقت شناسی ملی ہے، چیزوں کو سمجھ کر دین کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت ملی ہے، حالات کو دین کے مطابق رخ دینے کی ہمت ملی ہے، لوگوں کو کے مسائل کو دین اور شریعت کی صحیح بنیادوں پر حل کرنے کی سمجھداری ملی ہے۔ جس کو یہ ملا ہے اور اس کے مطابق وہ لوگوں میں اثر ڈالتا ہے، لوگوں میں فیصلے کرتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو صحیح راستہ بتاتا ہے اور ان کو علم بھی دیتا ہے۔
علم بھی منتقل کرتا ہے، دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اللہ کی شریعت کا علم. جو اس میں جتنا مقام بلند کرتا جائے گا وہ قابل رشک بنتا جائے گا. اس سے مقابلہ کرنا ہے. ان دو چیزوں میں ایک اس کا جو ایک سائیڈ افیکٹ ہے، ایک جو سائیڈ کی چیز ہے، اس کو بھی تھوڑا میں ذکر کر دوں. یاد رکھیے کبھی بھی مال کے اندر کثرت اور خیر کے راستے میں خرچ کرنا، علم کا زیادہ ہونا اور صحیح سمجھداری اور اس کا لوگوں میں اس کے مطابق پیش کرنا، بیان دینا، لوگوں میں اثر ڈالنا، ان ساری چیزوں میں مقابلے کا پہلو، ریس کا جو پارٹ ہے، جو پہلو ہے، وہ جنت کے حصول اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے سے جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا بنا، میرا کتنا زیادہ پارٹیسپیٹ ہوا، میرا نام کتنا اونچا ہوا، میرا مقام کیسا بنا، میرا تذکرہ کیسے ہو رہا ہے، مجھے کیا مقام دیا جا رہا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا سائڈ سے جو چلتی رہتی ہیں ان دونوں چیزوں کے ساتھ، وہ نگیٹو پارٹ ہے اس کا. اس کو ہٹا کے پیور جو مال ہوگا وہی ریس کا اصل میدان ہے. اللہ کی رضا کے لیے مال کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے صحیح جگہوں پر خرچ کرنا، علم کو سمجھداری کے ساتھ، دین کے فقہ کے ساتھ، مسائل کے حل کے ساتھ، اللہ کی شریعت پر کامل دسترس کے ساتھ انسان جب جنت کو سامنے دیکھتے ہوئے اس میں مقابلہ کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے. تو ان دونوں حدیث اور آیت کو جوڑ کے اگر آپ سمجھیں گے تو ہمیں مقصد بھی ملے گا اور صحیح راستہ ملے گا جس میں ہمیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے. آج دنیا کا مقابلہ مال کے اندر ہے، کمانے میں، خرچ کرنے میں نہیں، کمانے میں. کون کتنا کما رہا ہے اس پر مقابلہ ہے. علم، کون کتنا دنیا کی مادی مٹیریلسٹک چیزوں کی نالج حاصل کر رہا ہے، اس پر اللہ نے دونوں کو اسپینڈنگ سے جوڑا ہے. مال خرچ کیسے ہو رہا ہے اس کی بیس پر، علم یوٹیلائز کیسے ہو رہا ہے، معاشرے میں مفید کیسے بن رہا ہے، لوگوں کو فائدہ اس سے کیسے ہو رہا ہے، کیسے اللہ کی شریعت کی تنفیذ کا عمل ہو رہا ہے. ان دو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ان بنیادوں پر لوگوں کو جج کرنا اور اس سے پھر مقابلہ کرنا. لیکن مقابلہ کرنے میں حسد نہیں کرنا، بلکہ مقابلہ اس معنی میں کہ اس کی اچھائی میرے اندر آ جائے اور کیسے میں زیادہ سے زیادہ اس کی اچھائی لے کر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں. لیکن حسد کا جو نگیٹو پارٹ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے، اس کو نہ ملے، مجھے ملے نہ ملے، اس کو نہ ملے. یہ نگیٹو پارٹ ہٹا کے اس کا جو یعنی ایموشن ہوتا ہے، ٹمپریچر ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، ڈیزائر ہوتا ہے، کریج ہوتا ہے، اس کو لیتے ہوئے اس سے ریس کرنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ان دونوں میدانوں میں ہمیں توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی. اور جو ان دونوں کو جمع کر لے وہ تو سونے پر سہاگا ہے، اس کے کیا کہنے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے راستے میں آگے بڑھنے والا اور صحیح میدان میں مقابلہ کرنے والا اور جنت کو حاصل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.